اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد انا اعطیناک الکوثر سینے پہ ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ اللہ والوں، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے دولت کا مسئلہ، لڑائی جھگڑے، تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ گھر میں تنگ دستی، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا یا کاروبار میں برکت نہیں ہے یا منافع نہ ہونے کے برابر ہے یا کاروبار چل ہی نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوتے ہیں آپ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، ان کے رستوں میں اس طرح کی رکاوٹیں ہیں، اس طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل تیر بہدف ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے گا۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا اور کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ اللہ والوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ یہ حدیث صحیح البخاری کی ہے اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا۔ تو اللہ والو، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفے سے پڑھنے سے کیا کیا ہوگا، آپ کو کیا کیا ملے گا، آج اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو تحقیق کے ساتھ بتائیں گے اور انشاءاللہ حدیث کے ریفرنس سے متعلق بھی بتائیں گے۔ حدیث پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے، اے لوگوں، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوف عبادت کرنے سے اکتا جاؤ۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اب طریقہ کار آپ لوگ جان لیجئے گا۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتا ہوگا، عمل اثر نہیں کرے گا۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں، تو اب اس وظیفے کا طریقہ کار جان لیں، احتیاط بھی سمجھ لیں۔ اللہ والوں، بہت سے لوگ وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت پڑھنا ہے۔ لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء یا پھر تہجد کے بعد بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس میں نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور لازمی کرے تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ نیت کر کے یہ عمل پڑھو، یہ عمل کرو، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی، خصوصی نظر کرم ہوگی۔ عورتیں اپنے ایام خاص میں بھی کر سکتی ہیں، بس ہاتھ لگائے بغیر، یعنی کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگائے بغیر پڑھیں گی۔ تو اللہ والو، اس کی بھی پابندی نہیں ہے۔ اگر پہلے آپ کو کوئی عمل کرتے تھے تو آپ لوگ وہ عمل بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں، اس عمل کو بھی کر سکتے ہیں، بس پڑھنا ضرور ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے کہ یار میں ابھی وظائف پڑھ رہا ہوں تو میں اس عمل کو نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ والو، جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں وہ آپ پڑھیں، اس کے بعد اس عمل کو آپ لوگ پڑھ لیں، ایڈ کر لیں اور اس کی دعا الگ مانگیے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہیں۔ تو اللہ والو، اس عمل، اس وظیفے کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال
آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیجئے گا۔ اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں
جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔
یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔
آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والو، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گراہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخے مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا جوادو، یہ آپ لوگوں نے آخر میں پڑھنا ہے، جو کہ اللہ پاک کی بے پناہ سخاوت، اس کی بے انتہا عطا اور اس کی بے حساب بخشش کو ظاہر کرتا ہے۔ کوشش کریں اللہ والوں کہ ایک مٹھی چینی بھی ساتھ رکھ ہی لیں، یا پانی اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس میں بھی ہو جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو رب کی راہ میں صدقہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یا جوادو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے ذرا ترتیب کو سمجھ لیں، کیونکہ یا جوادو کے معنی ہیں بے انتہا بخشنے والا، بے حساب عطا کرنے والا، وہ جو مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا، وہ جو اپنی مخلوق پر ہمیشہ فضل و کرم کی بارش کرتا رہتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اس نام کی تاثیر اور اس کے فضائل اتنے گہرے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دل سے یقین سے یا جوادو کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، جو اللہ پاک کی بے پناہ کی رب کی مدد میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ آج یا جوادو پڑھے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے۔ یا جوادو کا ذکر کرنے والے کے دل میں ایک خاص طرح کا سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی فکر و پریشانی سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی محروم نہیں رکھے گا۔ دنیا کی محبت اور لالچ انسان کو اندھیروں میں ڈال دیتی ہے، لیکن یا جوادو کی برکت انسان کے دل میں قیانت، کشادگی اور سکون پیدا کر دیتی ہے۔ ایسے شخص کا دل دنیا کی حرص سے صاف ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کی عطا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان رحمت نشان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنی سخاوت کرتا ہے کہ اگر بندے کو خبر ہو جائے کہ اس کے لیے اللہ نے کیا لکھ رکھا ہے تو وہ کبھی غمگین نہ ہو۔ یہی بات یا جوادو کے ذکر سے انسان سمجھ لیتا ہے کہ میرا رب مجھے کتنا زیادہ نوازنے والا ہے، کتنی زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔
اب اللہ والوں پڑھنا کس طریقے سے ہے ملاحظہ کیجئے گا. یا جوادو ایک بار ہو گیا, یا جوادو دو بار ہو گیا, اور اگر آپ لوگ اس کو اس طریقے سے پڑھیں یا جوادو یا اللہ, تو یہ بھی ایک اچھا ذکر ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے براہ راست اپنا تعلق کو مضبوط کریں گے جب آپ لوگ اس طریقے سے پڑھیں گے یا جوادو یا اللہ. یا پھر آپ لوگ یا جوادو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں طریقے صحیح ہیں. زیادہ اچھا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, اور جو لکھا ہوا طریقہ وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ لوگ یا جوادو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا جوادو یا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھنا صرف اور صرف آپ نے 33 بار ہے, 33 ٹائمز, نہ 32 ہو نہ 34 ہو, 33 بار آپ نے یا جوادو یا اللہ پڑھنا ہے یا پھر صرف یا جوادو پڑھنا ہے. اور چینی پہ دم کر دیں اور اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا, تو یہ آپ کا عمل, یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. ابھی آپ کا عمل, آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اب دیکھیں رب سے دعا کرنے کا وقت ہے, اب مانگنے کا وقت ہے, اور اللہ پاک سے بے پناہ مانگیں, کیونکہ یقین کرے رب پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرے. ہم لوگ دنیا داروں کے آگے, اپنے دوستوں کے آگے اپنا رونا روتے ہیں, رب کے آگے اپنا رونا نہیں روتے. اور جو رب کے آگے اپنا رونا روتا ہے وہ پھر کسی کے آگے رونا نہیں روتا. اللہ رب العالمین اس کے دل میں سکون اور اطمینان اتار دیتے ہیں. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں یا جوادو پڑھنا ہے, جس طریقے سے پڑھنا ہے بتا دیا ہے. دعا اچھے انداز میں مانگیے گا, اور چینی کو آپ چاہے تو صدقہ کر دیں یا کچھ میٹھا بنا کے اللہ پاک کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کر دیں, یا پھر اپنے چھت کے اوپر ڈال دیں چینی کو, یا کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں, قبرستان میں ڈال دیں, تاکہ چیٹیاں وغیرہ کھا جائے. آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ رکھ دیں چینی, تاکہ جو چڑیاں ہیں, جو چیٹیاں وغیرہ ہیں وہ کھا لیں, پھر پیروں میں بھی نہیں آئیں گے تو بے حرمتی بھی نہیں ہوتی. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.